تو آج کی کہانی بھی کچھ اسی طرز کی ہے کہ ہم اپنی صلاحیت کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، آج جس موضوع پہ بات کرنے ہیں وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور وہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال نہ کرے، دی ہوئی خوبیوں کو بہتر سے بہتر نہ کرے، تو وہ اپنی زندگی میں نام اور مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ تو آج کی کہانی بھی کچھ اسی طرز کی ہے کہ ہم اپنی صلاحیت کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نوجوان کی کہانی ہے، وہ نوجوان جس نے تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے در در کی خاک چھانی کہ کہیں کسی بھی جگہ اسے نوکری مل جائے، لیکن اسے کہیں نوکری نہیں ملتی۔ پریشانی کا عالم ہے، گھر کا واحد کفیل ہے، مالی معاملات چلانے والا اور کوئی نہیں ہے، تعلیم مکمل ہو چکی ہے، اور صورتحال ایسی ہے کہ نوکری کا کوئی سبب نہیں بنا۔ تو اب اس نوجوان کی پریشانی کا آپ خود تصور کریں۔ اس کے لیے فیض صاحب نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، ویراں ہے میں کدا خم و ساگر اداس ہیں، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے۔ اور یہ شعر قابل غور ہے، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ تو روزگار کا غم جو وہ انسان کو کھا جاتے ہیں، اسی دکھ میں، اسی غم میں وہ مبتلا تھا، گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا، دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے، دروازہ جب کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پہ اس کا ایک دوست تھا، اور دوست وہی ہوتا ہے جو چہرہ شناس ہوتا ہے، جو دل کا حال اس کی آنکھوں میں پڑھ لیتا ہے۔ تو اس نے کہا، میرے بھائی، میرے دوست، آپ پریشان لگ رہے ہو۔ اس نے کہا، بالکل میں پریشان ہوں، کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، مالی حالات بہت خراب ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ کوئی بزنس کر لو۔ تو اس نے کہا، میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے۔ اس نے کہا، تم مزدوری کر لو۔ تو اس نے کہا، میں کہاں مزدوری کروں، آپ مجھے رہنمائی کرو۔ تو اس کا دوست اسے کہتا ہے کہ ساتھ ایک علاقے میں ایک آدمی لکڑی کٹائی کرتا ہے، تم وہاں پہ جاؤ، درخت کاٹو، اور کچھ نہ کچھ پیسہ جو ہے وہ ضرور حاصل کرو۔ وہ نوجوان وہاں پہ چلا جاتا ہے۔ وہاں پہ ایک بزرگ آدمی، جہاں دیدہ آدمی، جو اس علاقے کا اس خاص کام کا ٹھیکیدار تھا، اس کے پاس جاتا ہے، اسے ملتا ہے۔ تو ٹھیکیدار نے اسے نظروں کے اندر تولا، لیکن پھر بھی اس نے کہا کہ میں تجھے نوکری پہ، کام پہ رکھنے سے پہلے ایک دفعہ درخت کاٹنے کے لیے کہوں گا۔ درخت کٹوائے، درخت اس نے بہت اچھے کاٹ لیے، نوکری لگ گئی۔ تو اب سوموار کا دن ہے، اس نے درخت کی کٹائی شروع کی، بہت اچھے درخت کاٹے۔ منگل کا دن اسی طرح درخت کاٹے، بدھ کے دن بھی بہت اچھے درخت کاٹے، یہاں تک کہ جمعرات کا دن آ گیا۔ اب جب جمعرات کا دن آیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ 20-25 سال پہلے جمعرات والے دن تمام ٹھیکیدار اپنے مزدوروں کو دیہڑیاں دیا کرتے تھے۔ تو ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی، ہر کوئی اپنے حصے کے پیسے لے رہا تھا، اور ٹھیکیدار سب اسے پیسے دیتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اس نوجوان کا نمبر آ جاتا ہے، اس کی باری آ جاتی ہے۔ جب ٹھیکیدار نے اسے پیسے دیے تو اس کے ساتھ اسے کچھ اور بھی دیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے کیا دیا۔ ہاں، آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ اتنا پڑھا لکھا، اتنا محنتی، اتنا قابل لڑکا، اس کی پروموشن ہو گئی ہوگی، اس کو تھپکی ملی ہوگی، اسے شاباش دی ہوگی، بہت ساری چیزیں ایسی آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں گی۔ بالکل ایسا ہو سکتا تھا، لیکن اس ٹھیکیدار نے اس نوجوان کو نوکری سے نکال دیا۔ اب جب اسے نوکری سے نکالا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جاتے جاتے اس نے اس سے سوال کیا کہ میرے محترم، میرے ٹھیکیدار، مجھے یہ تو بتائیے کہ آپ نے مجھے کیوں نکالا؟ تو ٹھیکیدار نے کہا، اچھا اگر تم نے پوچھ لیا تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تو ٹھیکیدار نے کہا کہ جب سے تم کام پہ آئے ہو، تم نے کام بہت اچھا کیا، درخت بہت بہتر کاٹے، لیکن کبھی بھی اپنے کلہاڑے کو صاف نہیں کیا، اس کی دھار کو تیز نہیں کیا۔ اگر تم نے کلہاڑے کی دھار کو تیز نہ کیا تو وہ کند ہو جائے گی، وہ لکڑی کاٹنا چھوڑ دے گی، لکڑی نہیں کٹے گی تو بکے گی نہیں، بکے گی نہیں تو پیسہ نہیں آئے گا، پیسہ نہیں آئے گا تو میں تمہیں تنخواہ کیسے دوں گا؟ تو آپ اپنی زندگی کے اندر اس ترتیب کو، اس طریق کو ختم کرو، اور اپنے کلہاڑے کو، یہاں کلہاڑے سے مراد، آرے سے مراد آپ کی صلاحیت۔ اگر آپ نے اپنی صلاحیت کو نکھارنا ہے، اپنی
صلاحیت کو بہتر کرنا ہے تو اسے وقت کے ساتھ ساتھ اور نکھارنا ہوگا، نئی نئی چیزیں سیکھنی ہوں گے، نئے نئے علم جاننے ہوں گے، کوشش جو ہے وہ ہمیشہ کرنی ہوگی، جستجو اور آرزو اور لگن کو بڑھانا ہوگا۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ بڑھائیں گے تو آپ کی صلاحیت تیز سے تیز تر ہو جائے گی، آپ کی صلاحیت آبدار ہو جائے گی، اور اس کی چمک اور دمک ایسی ہوگی کہ ہر علاقہ، ہر فرد، ہر دفتر آپ کو کہے گا کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں۔ تو اپنی صلاحیت پہ یقین بھی کریں اور اپنی صلاحیت کو نکھارنے کے لیے دن رات کوشش بھی کریں، کیونکہ اگر آپ کی صلاحیت میں ٹھہراؤ آ گیا تو یقین کریں کہ وہ کھڑے پانی کی طرح ہیں جو جوہر ہے، اور اگر مسلسل سیکھنے کے عمل میں رہیں گے تو جوہر ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری کامیابی